زیتون کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان نیشنل آلو ویلیو چین پالیسی کا اجرا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، کسانوں اور ماہرین کی شب و روز محنت سے زیتون کے شعبے میں شاندار مثال قائم ہوئی۔ زیتون کی فصل کو پروموٹ کرنے کے لیے شاندار کارنامہ انجام دیا گیا۔ 60,000 ایکڑ پر زیتون کی کاشت خوشائند ہے۔ زرعی انقلاب کے لیے کسانوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ وزیراعظم نے زیتون کی مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران، ایرانی وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرحدوں کی سیکیورٹی پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق پاکستان مشرق وسطی کے تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل کے لیے کوشاں ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ میر رضا کیس، سندھ حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کی نامزدگی پر جسٹس عمر سیال پر مشتمل سنگل ممبر انکوائری کمیشن قائم۔ میر رضا کی موت کے اصل حقائق اور حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، میر رضا کے والدین سے گزارش ہے کہ اعتماد کریں۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے بنایا۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جائے، پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھیں گے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام، دفاتر سے گھر جانے والے شہری پریشان۔ پاک کالونی کے قریب بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج، سڑک کے دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے بند۔ غریب آباد میں بھی بجلی اور پانی کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین نے سر شاہ سلیمان روڈ سے حسن پور آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بند کر دیے۔ جمشید روڈ، لسبیلا گارڈن انچور لائن میں بھی بدترین ٹریفک جام۔ اہل خانہ سے اعتماد کی اپیل سے قبل کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ جبران ناصر کا میئر کراچی کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن اور TOR سامنے لائے۔ جبران ناصر نے کہا، نئی تفتیشی ٹیم 15 دن بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ اس مرحلے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیس پر منفی طور پر اثر انداز ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری عدالت میں چالان کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ میر رضا کیس میں وکیل جبران ناصر کا JIT بنانے کا مطالبہ، کہا آپ کیمروں کی مدد سے چالان تو کر دیتے ہیں، ملزمان کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں 24 سوال لکھ کر دیے، اب تک جواب نہیں دیا گیا۔ میر رضا قتل کیس میں تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت مانگ لی، کہا موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورنزک رپورٹ آنا باقی ہے۔ عدالت کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ میر رضا کے پارٹنر کی عبوری ضمانت میں 1 ستمبر تک توسیع۔ مقتولہ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور پھولوں کی ہڈی پر زخم کے نشانات موجود تھے، دل کے گرد خون بھرا ہوا تھا۔ شوہر اور ملازم کے تشدد سے ہلاک ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ موت کی وجہ کے تعین کے لیے نمونے فورنزک لیب بھیج دیے گئے۔ ہنا جاوید کے قتل کا مقدمہ بھائی فہد جاوید کی مدعیت میں درج ہے۔ ملزم شوہر اور ملازم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ بڑی اپوزیشن جماعتوں کا پہلا مشترکہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب، متحدہ اپوزیشن کے قیام کے باقاعدہ اعلان کیے جانے کا امکان۔ پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں محمود اچکزئی، ناصر عباس شرکت کریں گے۔ فضل الرحمان سمیت PTI اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی شرکت متوقع۔ اسپیکر چیمبر کے ذریعے حکومت اور PP میں رابطوں میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی سے مستقبل میں قانون سازی میں تعاون کی درخواست کی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ PP نے کہا حکومت کی بلا مشاورت قانون سازی کی مخالفت کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر نیوٹرل رہے گی۔ پیپلز پارٹی نشاندہی پر کورم پورا کرنے میں حکومت کی مدد نہیں کرے گی۔ ہاؤس میں جا کر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتا رہتا ہوں، میری پھونک مارنے سے صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ اسپیکر ایاز صادقی میڈیا سے گفتگو، کہا ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور احتجاج سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مذاکرات کے حوالے سے PTI غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، نئے صوبوں سے متعلق ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔
بحث کرنے اور رائے دینا ہر ایک کا حق ہے. کوئی مقامی حکومتوں کوئی نئے صوبوں کی بات کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو صوبوں پر بات کرنے سے روک دیا. ذرائع کا کہنا ہے پارٹی رہنماؤں کو نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پارٹی نئے صوبوں سے متعلق حتمی پالیسی کا اعلان خود کرے گی. بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ چیف کمشنر کی نظرثانی درخواست جلد سماعت کے لیے منظور نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے اسپتال منتقلی کے خلاف متفرق نظرثانی درخواست اپنی باری میں ٹیک اپ ہوگی. چیف جسٹس مصروف تھے اس لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ عدالت میں دستک دی. بانی کو ڈیل کرنا ہوتی تو 3 سال قید نہ کاٹتے. امید ہے سپریم کورٹ جلد سماعت مقرر کرے گی. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی. گورننس میں بہتری اپ گریڈنگ کی وجہ قرار. موڈیز کا کہنا ہے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور مقامی قرض میں کمی ہوئی ہے. معاشی استحکام کا تسلسل نظر آیا. وزیر اعظم کی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھانے پر قوم کو مبارکباد. حکومتی معاشی ٹیم کی انتھک کاوشوں کی بھرپور پذیرائی. کہا کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر گفتگو. سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق. ملاقات میں رانا ثناء اللہ، محمد اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، احد چیمہ، شہزہ فاطمہ اور علی پرویز بھی موجود تھے. نئے انتظامی یونٹس کے قیام اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایم کا اجلاس. قیادت اور کارکنان کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نئے یونٹس کا لوگو لگانے کی ہدایت. مصطفیٰ کمال نے کہا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کا واحد حل ہے. رابطہ مہم کے دوران مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت بھی اجاگر کی جائے گی. آج رات آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے پھر گندم برآمد کرنے کی اجازت دے دی. گندم کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. فائدہ مافیا کو ہوگا. حکومت پیٹرولیم لیوی ختم نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پر بیٹھیں گے. ایپٹما $19 ارب کی برآمدات کو $50 ارب تک لے جا سکتی ہے. پاکستان کا قرض $10 ارب ہے جو ہم 1 سال میں پورا کر سکتے ہیں. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے ایپٹما کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہر فیصلے میں اعتماد میں لیا جائے. پاکستان کے پاس اس وقت بہترین موقع ہے. دنیا میں عزت ہو رہی ہے. ہماری فوج اور وزیر اعظم کو جو عزت مل رہی ہے وہ شاید کبھی کسی کو نہیں ملی. ایوان صدر میں کیٹی بندر پورٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. صدر آصف زرداری کو کیٹی بندر پورٹ کی ترقی پر تفصیلی بریفنگ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ، سلیم مانڈوی والا، شہری رحمان اور دیگر کی شرکت. چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کی جانب سے تعمیراتی تجاویز پیش. کیٹی بندر پورٹ کی تعمیر و ترقی کے مستقبل کی حکمت عملی پر غور. غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 4 سال کے بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے. غزہ کے وسطی علاقے میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد دھاتی ٹکڑے پورے علاقے میں پھیل گئے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق دوسرا فضائی حملہ نصیرات پناہ گزین کیمپ میں کیا گیا. یورپی یونین نے اسرائیل کے E1 آباد کاری منصوبے کی مخالفت کر دی. ٹینڈر واپس لینے کا مطالبہ. یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے کا کہنا ہے اسرائیلی آباد کاریاں غیر قانونی ہیں. برطانیہ نے بھی نئے یہودی آباد کاری منصوبے کی مذمت کی ہے اور اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا. شام سے نئی جنگ چھڑ پر انتخابات میں ناکامی کا خوف اور ترکی سے براہ راست جنگ کا خدشہ بڑھنے پر اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے اردن پہنچ گیا. امریکہ کی ثالثی میں شامی وزیر خارجہ اور انٹیلیجنس سربراہوں سے ملاقات.
شامی وزیر خارجہ نے وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو میں بتایا کہ اسرائیلی جارحیت مکمل ختم ہو اور گولان پہاڑیوں سے فوری انخلا ہو تبھی سیکیورٹی معاہدہ ممکن ہے۔ پر معاشی شکنجہ مزید سخت، امریکہ کا اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی کا آغاز، فیصلہ کن اقتصادی ایکشن آج سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں ایران کو میدان جنگ نہیں معیشت کے محاذ پر تنہا کرنا ہے، ایران کے ساتھ جنگ کا یہ آخری مرحلہ ہے، آج سے اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارا مقصد بالکل واضح ہے، ایران کی ظالم حکومت کو سہارا دینے والی ہر معاشی لائف لائن کاٹ دینا، یہاں تک کہ تہران مکمل طور پر تنہا رہ جائے۔ امریکی معاشی حملے کا اعلان، فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اگر آپ فوجی محاذ پر کامیاب ہو جاتے تو اس معاشی شور شرابے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں معاشی پابندیاں نئی بات نہیں، امریکی ہرموز سے اچھی طرح واقف ہیں، اقتصادی دباؤ بھی ناکام ہو جائے گا، جانتے ہیں مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ بین الاقوامی اتحاد کے انخلا کے بعد حکومت مسلح گروہوں سے ہتھیار مرحلہ وار اپنے کنٹرول میں لینا شروع کرے گی۔ عراق کے قومی سلامتی کے مشیر کا اعلان، کہا حکومت کے لیے فوجی محاذ آرائی ریڈ لائن ہے، اقدام عراق کے لیے حکمت عملی پر مبنی فیصلہ ہے جس کو محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے عملی شکل دی جائے گی۔ ان گروہوں کے ہتھیار حکومت کے زیر استعمال ہوں گے اور انہیں کسی غیر ملکی فریق کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتیں، شاہراہیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ لاہور میں عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں، مسجدیں، سڑکیں اور گھر برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ کراچی میں بھی جشن آمد رسول کا جوش و خروش، مسجدوں، سڑکوں، گلیوں، گھروں میں شاندار سجاوٹ۔